السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو بیسیکلی اس کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت انتہائی اہم تھا۔ اس میں جو شارٹ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو نالج میرے پاس ہے یا جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے، تو وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیسیکلی یہ کوشش جو ہوتی ہے ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ جس انسان کے پاس یہ علم جائے، اللہ پاک اس کو دل میں، اس کو دماغ میں اس کو پہ قائل کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کرے، اور اس کی زندگی میں اگر بہتری آتی ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس سے ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، آپ کی زیادہ شیئرنگ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی ثواب میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگ جائیں تو لازمی سے اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پہ جب نیکسٹ ویڈیو آتی ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں جی آپ کی اپنی ویڈیو کی طرف، ٹاپک کی طرف۔ بیسیکلی پہلے آپ کو ٹاپک بتاتا ہوں۔ ٹاپک یہ ہے خدا فراموشی اور خود فراموشی، یعنی کہ خدا فراموشی یا اور خود فراموشی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، اسے شعور عطا فرمایا، دل عطا کیا، فہم عطا کیا، عقل خرد سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اپنی معرفت کا چراغ روشن کیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم اس رب ذوالجلال کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور اس کی بات کو جاننے کی کوشش تو شاید کی ہی نہیں۔ ہماری دعائیں صرف زبان پر ہیں، دل خالی ہیں، آنکھیں خشک اور روح بے نور ہے۔ ہم قرآن کو محض برکت کے لیے کھولتے ہیں، فہم و تدبر سے دور رکھتے ہیں۔ نماز صرف جسم کی حرکات تک محدود ہے، روح اس میں شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خود شناسی سے محروم ہو چکے ہیں۔ انسان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ شروع ہے کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کا آپ بلا دیا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 19 ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ جب انسان اللہ کو بولتا ہے تو اپنی اصل حقیقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد محض ذکر زبانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کی خشیت، اس کی محبت، اس کا ادب اور اس کی اطاعت اور اس کی معرفت۔ جب انسان اب دن کا آغاز ہی اللہ کے نام سے نہ کرے، تو اس کے کام کو جانے بغیر زندگی گزارے، تو اس کے پیغام کو سننے بغیر تو فیصلے کرے، تو پھر زندگی محض ایک دھوکہ بن جاتی ہے، وہ فریب ہوتی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو غلط رستوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ کی طرف شیطان آتا ہے، وہ آپ کے دلوں اور دماغ کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، آپ کی طرف نئی راستے کھولتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کے راستے ہیں، حالانکہ اینڈ میں ان کی تباہی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سے آپ دور ہو چکے ہیں تو اللہ آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا نا۔ آپ اس سے کچھ مانگیں گے تو آپ کو عطا کرے گا، آپ ان سے بچنے کی دعا کریں گے تو آپ کو بچائے گا نا۔ جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو آبویسلی یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھے یاد نہیں کرتا میں اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ غلط رستوں کی طرف لے جا کے جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرے میں بے سکونی کا سبب یہی خدا فراموشی ہے۔ ہم نے اللہ کی یاد کو مسجدوں تک محدود کر دیا، اور زندگی کے فیصلوں میں ہم دنیاوی فلسفوں، مشہور لوگوں کی باتوں، سوشل میڈیا کے رجحانات اور اپنے نفس کی خواہشات کو بنیاد بنا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، سجدے بے روح ہو گئے ہیں، اور دلوں سے نور جاتا رہا ہے۔ جب انسان اللہ کی بات کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے تو پھر اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کا کردار سب کچھ دنیا کے سانچے میں ڈال جاتا ہے۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے جیتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو خدا فراموشی کے بعد انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ایسے مرد و زن جنہوں نے کبھی خدا کو دل سے پکارا ہی نہیں، ان کے چہرے پر نور کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے فیصلے حکمت سے کیسے لبریز ہوں گے؟ ان کی دعائیں برگائے الہی میں قبول کیسے ہوں گی؟ آپ یہ سوچیں کہ تم اللہ کی طرف جاؤ گے ہی نہیں تو وہ تمہیں کیسے اپنا بنا لے گا؟ اگر تم اس کی بات سنو گے ہی نہیں تو وہ تمہیں کیسے اپنی بات سمجھائے گا؟ اگر تم اس کی کتاب کو نہ پڑھو گے، اس کے نبی کی سنت کو نہیں مانو گے، تو اس کے دین کو نہیں جانو گے، پھر تمہاری زندگی محض ایک قافلہ ہے جو اندھیروں کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی آپ سفر کر رہے ہو مسلسل ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی طرح کے بھی کئی لوگ ہیں اس دنیا میں، وہ سفر کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کس کی طرف؟ اندھیروں کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا سفر اندھیروں کی طرف جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اندھیروں سے بچائے، اور اگر ہمارے اندر کوئی کالک ہوتی ہے، آبویسلی ہوتی ہے، گناہ ایک کالک کی طرح ہوتا ہے، ایک سمجھنے سیاہ دبے کی طرح ہوتا ہے جو روح پہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سیاہ دبے کو ختم کرے، اس سیاہی کو ختم کرے ہماری روح کے اوپر سے، اور ہمیں روشنیوں کی طرف لوٹائے، آمین۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے نازل نہیں فرمایا، کبھی آپ نے غور کیا؟ بلکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کہاں جانا ہے۔ جب انسان قرآن پاک سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو اپنی اصل پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ یہی خود فراموشی ہے، اور یہی سب سے بڑی محرومی ہے۔ بیسیکلی آپ کو بتاؤں، یہی سب سے بڑی محرومی ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں مرد و زن خدا کو بھول جائیں، وہاں فحاشی عام ہو جاتی ہے۔
بد اخلاقی بڑھ جاتی ہے، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور خیانت ایک عام رواج بن جاتے ہیں۔ ماں باپ بچوں سے، بچے والدین سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، سب رشتے کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد خدا کے خوف اور محبت پر قائم نہیں ہوتی۔ جب خدا درمیان سے نکل جاتا ہے تو ہر رشتہ خود غرضی میں بدل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بیچ میں سے چلے جاتے ہیں کسی بھی رشتے سے تو رشتہ صرف ایک خود غرضی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسی جو خود غرضی ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے اس چیز میں تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہی نہیں ہے نا، کہ تو وہ پھر آپ کے ساتھ وہی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں اپنی یاد میں مشغول رکھے، اپنے ذکر کے ساتھ رکھے، اپنی یاد میں رکھے۔ جب ہم اس کی یاد میں رہیں گے وہ ہمیں اپنی یاد میں رکھے گا اور انشاءاللہ سب کچھ جڑا رہے گا۔ ہم اپنے راستے کی اگر ہم سے کچھ غلط انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلط کام بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے ہی کو ہمارے دلوں سے دور کرے گا، مجروح سے دور کرے گا، ہمیں روشنی کی طرف لوٹائے گا۔ یہ ہماری امید بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، وہ آپ کے عمل کے مطابق بدلا دیتا ہے آپ کو۔ اگر تم اسے یاد رکھو گے تو اس کی بات کو جاننے کی کوشش کرو گے، اس کی طرف بڑھو گے تو وہ تمہیں اپنے قرب سے نوازے گا۔ لیکن اگر تم نے اسے بلا دیا، اس کے پیغام کو رد کیا، اس کی نعمتوں کو نظر انداز کیا تو پھر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی خسران مقدر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کچھ وقت صرف اللہ کے لیے نکالیں، کچھ وقت اس کی کتاب کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے، اس کی راہ میں سجدہ کرنے کے لیے، دنیا کے کاروبار، مصروفیت، تعلقات اور اپنی جگہ، لیکن اللہ کی یاد کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دل کی اصل غذا اللہ کی یاد ہے اور جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگیں۔ یہ وہ پاگل پن ہے جس میں سکون ہے، جس میں راحت ہے، جس میں اصل کامیابی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے دلوں میں اللہ کے ذکر زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں نوجوانوں کو یہ سکھانا ہوگا، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ اصل عظمت علم ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو اس کے رب تک پہنچائے۔ ہمیں بچوں کو صرف دنیا کے خواب دکھانے کے بجائے انہیں آخرت کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ ہر انسان کو اللہ نے اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اگر غور کریں تو، لیکن اگر وہ اپنے رب کو یاد ہی نہ کرے، اسے جڑ ہی نہ سکے تو وہ اس مقصد سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہی محرومی ہے جس کا ذکر تمہارے جملے میں تھا کہ بہت سارے انسان، بہت ساری عورتیں خود شناسی سے محروم ہو چکے ہیں اور خود شناسی اور خدا شناسی سے بھی، یعنی دونوں چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ انسان جو ہے نا خود شناسی یا خدا شناسی میں محروم ہو چکا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا، لیکن وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اسے جوڑ ہی نہیں سکا تو اپنے مقصد کو کیسے پورا کرے گا، وہ محروم رہ جائے گا۔ ہمیں آج نہ اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد لوگوں سے یہ عہد لینا ہوگا اور خود بھی یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی یاد سے روشن کریں گے۔ ہم اس کی کتاب کو سمجھیں گے، اس کے دین پر عمل کریں گے، اس کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں گے، اور جب یہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، زندگی میں برکت آ جائے گی، دعائیں قبول ہونے لگیں گی اور آنکھیں اس رب کی محبت سے نم ہو جائیں گی۔ بیسیکلی آپ دیکھنا اسی طرح ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تمہیں اس وقت بھی یاد رکھتا ہے جب ساری دنیا تمہیں بھول جاتی ہے، لیکن تم اسے یاد کب کرتے ہو؟ صرف مشکل وقت میں یاد کرتے ہو آپ اسے؟ آپ ہمیشہ اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب مشکل میں آتے ہیں۔ جب بات یہ ہے کہ صرف بیماری میں کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، کیوں نہ اسے ہر لمحہ یاد رکھا جائے، ہر حالت میں۔ یہی وہ بندگی ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، یہی وہ راہ ہے جو خود شناسی سے خدا شناسی تک لے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کی یاد میں جیتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی طرف پڑھتے ہیں، نہ کہ ان میں سے جو غفلت میں پڑھیں اور بالآخر حسرت میں مر جاتے ہیں۔ آمین۔ اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی اپنی یاد والا بنائے، اور اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ جو انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اصل میں ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اپنی عقل سے اس کو مانیں اور یہ تسلیم کریں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ جب ہم سب یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو، اس روح کو میں نے جو دنیا میں بھیجا ہے، اس نے اپنا مقصد پورا کر دیا، اس نفس نے اپنا مقصد پورا کیا۔ پھر جب ہم لوٹ کے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا صلہ عطا کیا جاتا ہے اور ہمیں جنت عطا کی جاتی ہے۔ جنت کا کنسیپٹ بیسیکلی ایک آپ کے لیے نا ایک وہ وعدہ ہے کہ آپ اگر اچھے کام کرتے ہیں آپ کو اس چیز کا یہ صلہ ملے گا، آپ کو بدلہ ملے گا اس کا، اور یہ بدلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن، آپ کو انصاف کا دن اسی لیے کہتے ہیں، اس دن آپ کو بدلہ ملے گا، آپ کی اچھائیوں کے بدلے آپ کو جنت ملے گی، آپ کی برائیوں کے بدلے آپ کو جہنم ملے گی۔ obviously آپ نے جو کیا ہے، جس طرح کیا ہے، اسی کا آپ کو صلہ ملنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اچھے کام کرنے چاہیے، پازیٹیو کام کرنا چاہیے اور اللہ پہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جو ہے نا سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے ذکر کرنے والا انسان بنائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔